ان کو تو مر جانا چاہیے. میں کہتا ہوں زمین پھٹے یہ اندر چلے جائیں. ان کو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی ہے. یہ کوئی بزرگ نہیں ہے جن کے آپ روب بیان کرتے رہے. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں, یہ طاغوت ہے. خدا کے نمائندے دنیا میں وہ ہیں کہ ذرا سی کوئی ایسی بات ہونے لگے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. او توبہ توبہ. ایک صحابی مسند احمد میں حدیث ہے, حضور کو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. یار صحابی نے تو کبھی شرک کا سوچا بھی نہیں. حضور کیا کہہ رہے ہیں, اجعلتنی للہ ندا, تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. بل قل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہے جو اکیلا چاہے. اس کے اوپر نبی علیہ السلام کو جواب بڑے اچھے طریقے سے دیا جا سکتا تھا. آج کا اگر کوئی بریلوی ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے بندے, وہ اللہ. میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ جو اللہ چاہے اس کے بعد جو آپ چاہیں. کوئی دوسری بات ہی نہیں بھائی. حضور کو پتا تھا, کیونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا خوف تھا. جس سے اللہ کا خوف ہوتا ہے نا, جو گاڈ اورینٹڈ ہوتا ہے, اس سے پتہ ہے یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے. اللہ تعالیٰ کس قسم کی توحید چاہتا ہے اپنے بندوں سے. جن لوگوں کو توحید کا تعارف نہیں ہے نا, وہ آپ کو یہ سارے کرتب کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دعویٰ جس نے کر دیا نا کہ میں کر لواں گا, ٹھیک ہے, ہاں یہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میری اتنی پریکٹس ہے کہ میں سینچری مار لوں گا, یہ آپ کر سکتے ہیں. خدا سے متعلق کوئی دعویٰ کہ آخرت کسی کی آپ سنوار سکتے ہیں, یہ دعویٰ کرنا شرک ہے. ہاں دنیا میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں, کوئی بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا, تیرا حق ہے, تو کہہ. لیکن تو خدا سے متعلق چیز کوئی بیان کرتا ہے کہ میں مریض جنت میں لے جاؤں گا, توبہ توبہ توبہ, ڈر جا. تجھے تو اپنی آخرت نہیں پتا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو یہ دعوے صرف وہ لوگ کرتے ہیں یا وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں دنیا میں, یا جاہل مطلق ہیں, پاگل, مینٹل, مجنون, کلندر, جو مرضی بھی لفظ کر دو, ورنہ جس میں تھوڑی سی عقل ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ, ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے, اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا, بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں, وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں, آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ, اگر میں خود سے غائب کو جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے, جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے, وہ تو نبی کی شان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے, وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے, آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے, آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ. مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے اسی گولڈ کی, جو گولڈ اتنا ہی پڑا ہوا ہے, زکات ڈبل دینی پڑی ہے. کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی. تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا. پلاٹس اتنے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا. وما مسنی السوء, خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا, وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا, دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا.
کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا. وہ ویسے ہی ہوا جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی, کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی, یہاں عتبہ کی, یہاں شیبہ کی, اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی, وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون, ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں, ایمان لانا چاہیں. میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے, میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں, آکسیجن, کھانا پینا, ٹوائلٹ یعنی پیشاب, نیند, یہ تمام چیزیں. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کو کیڑا گھسا ہوا ہے نا, کسی شیطان نے گھسایا ہوا ہے, تو اسے سمجھ آ جائے. قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مولوی ہے جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا, تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے سانو قرآن حدیث پڑھا دے رہے. حضور کے لیے سب سے سینسٹیو ایشو ہے ہی توحید تھا, اس لیے آپ نے آخری وقت کے اندر توحید کے اوپر ہی بات کی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن بیماری کے چل رہے تھے, آپ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی چادر اپنے چہرے مبارک سے ہٹاتے, پاس ایک پانی کا برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے بخار کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے, اور بار بار یہ کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. آخری وقت کیا بات ہو رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا نہ کر لیا جائے. اور اما عائشہ کہتی ہیں رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے, اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حضور کی بیوی ان کی قبر مبارک کو لوگوں کی زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتی, یعنی حجرے کی دیوار گرا دی جاتی, جو چاہے جس وقت چاہے قبر رسول پہ حاضر ہو. حجرے کی دیوار نہیں اما عائشہ نے گرائی, آج تک نہیں گری اللہ کے فضل سے. آج بھی وہ خیر اب تو بہت پیچھے جا چکی ہے, اب جالیاں اس کے آگے. اما عائشہ کو تو کسی نے نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا مجھے تو تم سے شرک کا خدشہ ہی نہیں ہے, تو آپ آخری وقت میں اس کو شرک سے کیوں ریلیٹ کر رہی ہیں؟ اس زمانے میں کہانیاں نہیں ہوتی تھی, وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. وہ حضور نے اسپیسیفکلی صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا, اور صحابہ کے پیٹرن پہ صرف ایک جماعت قیامت تک شرک سے محفوظ رہے گی, یہ میں مانتا ہوں, ایک جماعت. جس طرح کہ بنی اسرائیل پوری کی پوری گمراہ ہو گئی, یہ امت پوری گمراہ نہیں ہوگی. اس لیے حضور نے کہا تھا مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں کہ یہ ساری مشرک ہو جائے. باقی وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں. حضور تو صحیح بخاری میں ہے, حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ممبر پہ حضور سے خود سنا ہے کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا, عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اور پھر ایک اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں, حضور کے بیماری کے دن آخری چل رہے ہیں, حضور کی 3 بیویاں حضور کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں, ظاہر ہے سب سے ایک کلوز رشتہ اس حوالے سے. اور پھر یہ بھی آزمائش کہ وہ حضور کی وفات کے بعد کوئی اور خامن بھی چوز نہیں کر سکتی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہے. مرتبہ امہات المومنین کو ویسے نہیں مل گیا. آپ سیدہ عائشہ کی تکلیف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک 18 سال کی بچی جس نے حضور کے بعد 47 سال زندہ رہنا ہے, اس کو اللہ نے ایک بچہ بھی نہیں دیا کہ اس کے سارے زندگی گزار لے. اکیلا وہ 47 سال کا سفر انہوں نے اس حجرے میں کیا ہے. اس تکلیف کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اہم ہی نہیں اتنا بڑا مرتبہ. عمار ابن یاسر جو ہے وہ کوفے کے ممبر پہ کہہ رہے کہ لوگوں عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. مرتبہ نہیں کم ہو سکتا, اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا, مرتبہ نہیں کم ہوا,
لیکن اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو حضرت علی کا ساتھ دے کر، کیونکہ وہ اولی الامر منکم وہ ہیں. لیکن عمار ابن یاسر نے اما عائشہ کا مرتبہ نہیں کام کیا کہ ان کی اس غلطی سے ان کی زندگی کو 0 سے ملٹیپلائی کر دے. کہا دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی زوجہ ہیں. یہ ایک آزمائش ہے کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا عائشہ کی اطاعت کرنی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میں عمار ابن یاسر والا شیعہ ہوں، میں رافضی والا شیعہ نہیں ہوں. مرتبہ کم نہیں ہوگا، ہاں اختلاف رائے اپنی جگہ رہے گا. تو اما عائشہ اس حجرے میں رہی 47 سال تک. تو اما عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ ام سلمہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ام حبیبہ بیٹھی ہوئی ہیں. 3 بیویاں حضور کی، اور ان میں سے یہ تو سینئر بیویاں ہیں، اسلام میں بھی سینئر ہیں. انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے. تو وہ ہجرت حبشہ کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہیں ام حبیبہ اور ام سلمہ کہ یاد ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تھے ہم نے ایک ماریہ نام کا گرجا دیکھا تھا جس میں کچھ قبریں بھی تھیں اور تصویریں بھی لٹکی ہوئی تھی. حضور نے بس یہ بات سنی، آپ تکلیف کے عالم میں اٹھ کے بیٹھ گئے. توحید از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ اینڈ ہز بیلوڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا یہی تو ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک بندہ یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر سجدے شروع کر دیتے تھے، تصویریں لٹکا لیتے تھے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. اور حضور نے پہلے ہی ڈرا دیا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنا. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ بات کہی اور میں نے خود سنی کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں جب ان کا کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. تم نے یہ کام نہیں کرنا میرے ساتھ. میں کہتا ہوں کس لیول پہ اتر کے آپ کے پیغمبر نے آپ کو سمجھایا ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار کون ہوگا جو اتنا آپ کی آخرت کے ساتھ محبت کرے گا بجز ہمارے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کرتے ہیں. اپنی قبر کو بت کہہ دیا. وہ قبر جو ہمیں ہمارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز ہے، جس قبر کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی سب سے بڑی نفلی عبادت ہے، اس قبر کو بھی کہہ دیا کہ یہ بت ہوگا اگر اللہ کے مقابلے پر اس پہ بھی سجدے شروع ہو جائیں گے. اور تواڈے بابے دے مزار تے شاہی کوئی نہیں، لے جاؤ تم بابے اپنے. جس قبر کی عظمت تھی اس کا سٹیٹس کلیئر کر دیا ہے اللہ میری قبر کو بت نہ بننے دینا کہ لوگ پوجا کریں. نبی کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن حضور خود اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسے بت نہ بنانا. ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. درود کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، تمہارا درود میرے تک پہنچ جائے گا. سلام عرض کرو اور نکل جاؤ آگے، میلہ نہ لگانا. وہ 4 کتابوں میں الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ اور سنن کبریٰ البیہقی میں کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے نکلتے سفر کے لیے یا واپس آتے ان کی روٹین تھی کہ مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیک یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پر السلام علیک یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیک یا عمر. ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس قبر جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں. اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنے بزرگ بابوں کے جو مزار کلیم کیے میں نا یہ سب فراڈ ہے. باقی مزارات، گنبد خضرا یہ ایک الگ سے ایک سینسٹیو ٹاپک ہے، اس پہ میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر مجھے 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے. اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھیں. میں نے ایک مقدمہ جو ہے وہ توحید کے حوالے سے کلیئر کیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.